صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور، صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی تفسیر چل رہی ہے، 104 آیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی ہے۔ آج کی اس مجلس کے لیے میں نے 5 آیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ آیت نمبر 105، 106، 107، 108، 109۔ گزشتہ جو تفسیر ہمارے سامنے ہوئی تھی اس میں اللہ سے ڈرنے اور سارے مسلمانوں کو ایک بن کر رہنے کی تاکید کی گئی، اور اس کے بعد ایک جماعت کے بارے میں بات آئی کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی ضروری ہے جو خیر کی طرف بلاتے رہے، بھلائیوں کی طرف بلاتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے۔ آج جو تفسیر ہو رہی ہے ہمارے سامنے 5 آیتوں کی، اس میں اللہ رب العزت کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ ایک بات تو اختلافات کے تعلق سے، دوسری بات حشر کے میدان میں کون لوگ کامیاب ہوں گے، کون لوگ ناکام ہوں گے، اور اسی طریقے سے اللہ کی آیتوں کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنانے کے تعلق سے، اور آخر میں اللہ رب العزت جو ہے اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں۔ پہلے آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں۔ پہلی آیت جس میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے باہم تفریق کر لی اور باہم اختلاف کر لیا ان کے پاس احکام واضحہ پہنچنے کے بعد۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے سزائے عظیم ہوگی۔ دوسری آیت یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس روز کے بعضے چہرے سفید ہو جائیں گے اور بعضے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، سو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے کہا جاوے گا کیا تم لوگ کافر ہو گئے ایمان قبول کرنے کے بعد؟ فذوقوا العذاب، اپنے ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا تو اس کا مزہ چکھو، بما کنتم تکفرون، جو کہ تم کفر کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق،
یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو صحیح صحیح طور پر ہم تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ مخلوقات پر ظلم کرنا نہیں چاہتے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف سب مقدمات رجوع کیے جاویں گے۔ یہ 5 آیتوں کا ترجمہ ہوا۔ 5 آیتوں میں اللہ رب العزت، جیسا کہ شروع میں نے عرض کیا، 4 باتیں بیان کر رہے ہیں۔ پہلی بات اختلافات کے تعلق سے، دوسری بات قیامت کے دن کون لوگ کامیاب ہوں گے اور کون لوگ ناکام ہوں گے، تیسری بات اللہ کی آیتوں کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنانے کے تعلق سے، چوتھی بات اپنی طاقت اور اپنی قدرت اللہ رب العزت ایک آیت میں بیان کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہلی چیز جس میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے مخاطب ہم اور آپ لوگ ہیں۔ اس امت مسلمہ کو اللہ رب العزت جو ہیں اس آیت مبارکہ میں خطاب کر رہے ہیں کہ مسلمانوں تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے آپس میں کیا کر لیا، اختلاف کر لیا۔ اور اختلاف انہوں نے کب کیا؟ من بعد ما جاءہم البینات، ان کے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیلیں آ چکی تھیں، اللہ کی آیتیں آ چکی تھیں، اللہ کی طرف سے نشانیاں ان کو مل چکی تھیں، اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا؟ آپس میں اختلاف کر لیا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وہ لوگ جو کہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں ان کی سزا اللہ رب العزت یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے سزائے عظیم ہوگی، یعنی بہت ہی خطرناک سزا ان لوگوں کے لیے ہوگی۔ پیچھے بھی جو ہے اس کے تعلق سے ہلکی سی بات گزر چکی تھی۔ اختلافات 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اصولی اختلاف اور ایک فروعی اختلاف۔ اصولی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان کر دیا ہے، اس میں اب کسی کا کوئی اختلاف نہیں چلے گا۔ اس وقت میں نے مثال دے کے بھی سمجھایا تھا کہ اگر کوئی آدمی آج اختلاف کرنے لگے کہ بھئی نمازیں 5 کیوں ہیں، 6 کیوں نہیں پڑھتے، 7 کیوں نہیں پڑھتے، 10 کیوں نہیں پڑھتے، رمضان کے روزے 30 ہیں، صرف 1 مہینہ کیوں روزہ فرض ہوا، 2 مہینے ہم رکھیں گے، اگر ان چیزوں میں آدمی اختلاف کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ وصولی چیزیں ہیں، اللہ نے فرض کر دیا ہے، جس چیز کے تعلق سے اللہ نے حکم دے دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے، اب اس میں نہ تو دنیا کی کسی عالم کو اس کی اجازت ہے، نہ تو کسی مفتی کو اس کی اجازت ہے، نہ ہی کسی اللہ والے کو، کسی جو ہے اللہ والا تو دور کی بات، کسی صحابی کو بھی، کسی نبی کو بھی اس میں اختلاف کرنے کا کوئی حق نہیں۔ تو جن چیزوں میں اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے وہ اٹل ہے، اس میں ذرہ برابر بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس میں اختلاف نہیں چل سکتا۔ فروعی چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، جیسا کہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ 4 ائمہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، چاروں اماموں کے پاس کئی مسائل میں اختلاف ہے۔ نماز جو کہ ہم 5 وقت کی پڑھتے ہیں، نماز ایک طریقے سے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن کی اقتداء ہم کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک طریقہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک طریقہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ایک طریقہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو یہ جو ہے فروعی چیزوں میں ہے، وصولی نہیں، اصل چیزوں میں نہیں، بلکہ بعد کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر اختلاف ہے۔ اور یہ اختلاف صرف ہمارے درمیان نہیں بلکہ صحابہ کے درمیان میں بھی اختلاف ہوتا تھا، اور اختلاف جو کہ صحابہ کے درمیان میں ہوتا تھا اور آج بھی کسی جو ہے علماء کی جماعت میں اگر اختلاف ہو جائے تو وہ اختلاف امت کے لیے رحمت بنتا ہے۔ علماء میں کسی مسئلے کو لے کر اختلاف ہو جائے اور اس کے لیے ضروری ہے کیا ہے کہ بھئی یہ اختلاف کیسے کریں گے؟ ہم ضدی پن میں نہیں، ہٹ دھرمی میں ہم اختلاف نہیں کریں گے، بلکہ اختلاف کرنے کا شریعت جہاں تک ہمیں اجازت دے گی اتنا ہی ہم اختلاف کریں گے۔ مسئلے میں ہم اختلاف کریں گے بس، باقی چیزوں میں ہم اختلاف نہیں کریں گے۔ اگر اتنا ہم کرتے ہیں تو مولوی کورس کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے،
اس کے اندر مستقل جو ہے ایک باب لکھا گیا ہے کہ علماء کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں اس کا واویلا کرتے رہتے ہیں کہ بھئی علماء جو ہے ایک بات پر نہیں آتے، علماء کے اندر اختلاف ہے۔ اگر علماء میں اختلاف نہ ہو تو دین کا صحیح رخ، دین کا صحیح نقشہ امت کے سامنے نہیں آ سکتا۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ائمہ کے درمیان اختلاف کیوں ہے۔ مثال کے اعتبار سے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ آخری زندگی کو لیتے ہیں، اور باقی ائمہ جو ہیں شروع کی زندگی کو بھی لے لیتے ہیں، اور یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ بھی ایسا نہ ہو جس کو امت چھوڑ دے، شروع کا طریقہ بھی اپنائیں اور بعد کے طریقے بھی اپنائیں۔ ہاں کچھ چیزیں ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے منع کر دیا گیا، جیسا کہ نماز ہے، نماز کے اندر شروع میں بات کرنا جائز تھا، سلام کرنا جائز تھا، سلام کا جواب دینا جائز تھا، لیکن اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا کہ بھی نماز کے اندر بات چیت نہیں ہوگی، تو اس کے بعد اب وہ چیز بند ہو جائے گی۔ اب اس چیز کو کوئی امام نہیں لے گا، کوئی جو ہے جماعت اس کو نہیں لے گی کہ بھئی اب پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے، ہم بھی عمل کریں گے، نہیں، سب جو ہے یہی کہیں گے کہ بھئی یہ حکم جو ہے منسوخ ہو چکا، یعنی کینسل ہو چکا ہے یہ حکم، اب اس کے اوپر ہم عمل نہیں کریں گے۔ جو احکام منسوخ نہیں ہیں، جو احکام کینسل نہیں ہوئے، اس میں چاروں ائمہ اپنے اپنے علم کے مطابق جو ہے فیصلہ سناتے ہیں۔ ابھی جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات میں اگر کہوں تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتاب میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں میرا فتویٰ آ جائے تمہارے سامنے، اگر اس کے خلاف قرآن پاک میں کوئی آیت آ جائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث تمہارے سامنے آ جائے تو میرے فتوے کو چھوڑ دو۔ خود فرماتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ بھئی میرے فتوے کو چھوڑ دو، چھوڑ کر کیا کرو، قرآن کی آیت پہ عمل کرو، حدیث کے اوپر عمل کرو، اور کوئی بھی فتویٰ ایسا نہیں ہے، اس میں 100% جو ہے سچی بات ہے، اور بالکل یہ بات جو ہے بڑا چڑھا کر نہیں بتائی جا رہی ہے، بلکہ جو ہے وہی بات ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی فتاوے ہیں پورے کے پورے جو ہے قرآن کے ایک ایک حرف کے اوپر، حدیث کے ایک ایک حرف کے اوپر فٹ بیٹھتی ہیں۔ ایک زمانے میں ایک مسئلہ پیش آیا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جا چکے تھے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ یا پھر جو ہے آپ کے بعد کا زمانہ تھا۔ ایک مسئلہ پیش آیا، ایک عورت حاملہ تھی، حمل سے تھی، اب بچہ جو ہے بالکل پیدا ہونے کے بالکل قریب تھا، یعنی ڈیلیوری کا وقت بالکل قریب تھا، اس وقت عورت کا انتقال ہو گیا۔ اب علماء میں ایک مسئلہ درپیش ہو گیا کہ بھئی عورت کا انتقال ہو چکا ہے، اب عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس بچے کو نکال کر دفن کریں گے یا بچے کے ساتھ دفن کریں گے؟ اس لیے کہ شریعت ہماری کیا کہتی ہے کہ بھئی جس کا انتقال ہو جائے اس کے بدن کا کوئی حصہ کاٹا نہیں جائے گا۔ بہت سارے لوگ جو ہے انتقال ہونے کے بعد میت کے ناخن وغیرہ کاٹتے ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، بالکل کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، میت جس حال میں ہے اسی حال میں اس کو جو ہے دفن کر دیا جائے گا۔ تو جب ناخن کاٹنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی تو ایک عورت کا پیٹ کیوں کاٹا جائے گا؟ بڑا گناہ ہو جائے گا۔ اب دوسری طرف شریعت کہتی ہے کہ بھئی زندے بچے کو گاڑنا بھی اجازت نہیں، کیا کیا جائے؟ اس وقت ہمارے احناف کے جو علماء تھے انہوں نے پورے زور سے فتویٰ دے دیا کہ بھئی عورت کے پیٹ کو کاٹ دیا جائے گا، بچے کو نکال لیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے عورت کے پیٹ کو جو ہے برابر کر دیا جائے گا، دفن کر دیا جائے گا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان لوگوں کے اقتداء میں زندگی گزارنے والے، ان لوگوں کی پیروی کرنے والے، ان ائمہ کے پیچھے چلنے والے لوگ، علماء جو تھے، انہوں نے بھی اختلاف کیا کیسے آپ جو ہے فتویٰ دے سکتے ہو۔ تو اس وقت یہ اختلاف ہوا، تو اس وقت یہ اختلاف ہونے کی وجہ سے امت کے سامنے صحیح مسئلہ سامنے آ گیا، اور
احناف کے علماء نے کیا کر دیا کہ بھئی قرآن کی روشنی میں ہم یہ فتویٰ دے رہے ہیں، اگر قرآن میں یہ حکم نہ ہو، قرآن کے اندر یہ مسئلہ نہ ہو تو ہم کبھی بھی اس کا فتویٰ نہیں دیں گے۔ تو اب جو ہے پورے لوگ جو ہیں، پورے جتنے بھی علماء تھے، ہر مسلک کے علماء جو ہے لے کر بیٹھ گئے قرآن شریف، دیکھ رہے ہیں مسئلہ، کسی کو جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو بعد میں جو ہے مسئلہ بہت لمبا چوڑا ہو گیا۔ اس کے بعد احناف کے علماء بیٹھ کر تمام علماء سے کہا کہ بھئی دیکھو قرآن کی آیت یہ ہے، فلانی صورت ہے، فلانی جو ہے آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے۔ تو اس وقت پورے علماء جو ہے اس بات کو مان لیے، پورے علماء اس کے اوپر جو ہے فتویٰ دے دیا کہ اگر حاملہ عورت انتقال ہو جائے تو اس کا پیٹ کاٹ دیا جائے گا، کاٹ کر بچے کو نکالیں گے، اس کے بعد پیٹ کو جو ہے برابر کر کے کفن دفن ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ اگر اس کو ہم یہ کہیں گے بھئی اختلاف کیوں کرتے ہیں، اختلاف کی ضرورت کیا ہے، تو پھر اختلاف نہ ہوتا اس زمانے میں تو یہ مسئلہ ہمارے لیے کیسے حل ہو سکتا تھا؟ تو اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ علماء کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے۔ آج بھی اگر علماء کسی مسئلے میں اگر اختلاف کریں تو ہمیں جو ہے چوں چرا کی بالکل اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہر عالم، ہر مفتی اپنے علم کے مطابق فتویٰ دے گا، اپنے علم کے مطابق کیا کرے گا، جواب دے گا۔ اگر کوئی آدمی جو ہے جس کو قرآن حدیث کا علم نہ ہو اور اس کو جو ہے فقہ کیا ہے معلوم نہ ہو، وہ اصول فقہ کیا ہے، اصول حدیث کیا ہے، اصول تفسیر کیا ہے معلوم نہ ہو، وہ آدمی اگر اعتراض کرنے لگے کہ بھئی کیوں کرتے ہیں اختلاف، تو اس کو بالکل اجازت نہیں ہے علماء کے اوپر جو ہے اعتراض کرنے کا کہ یہ لوگ کیوں اختلاف کرتے ہیں۔ تو جس طرح صحابہ کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے، اسی طریقے سے علماء کا اختلاف بھی امت کے لیے رحمت ہے۔ اب یہاں جو فرمایا جا رہا ہے وہ اختلاف کون سا ہے؟ اصولی اختلاف ہے۔ اصولی چیزوں میں اختلاف کسی کا حق نہیں، کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں کہ بھئی اللہ نے جس کے بارے میں فیصلہ سنا دیا ہے اس کے بارے میں کسی کو بھی کیا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اختلاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پیچھے جو امتیں گزری ہیں، یہود ہو، نصارہ ہو، ان لوگوں کے پاس اللہ کی نشانیاں آتی تھیں، اس کے بعد بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے، اختلاف کرتے تھے اور جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے تھے اور ایک ایک مسئلے کے اوپر جو ہے منمانی کرتے تھے۔ تو اس لیے ان کو جو ہے کیا کر لیا، ہم نے اپنے عذاب میں پکڑ لیا۔ اور دنیا کا تو عذاب ہو چکا، لیکن آخرت کا عذاب باقی ہے، آخرت میں بہت ہی دردناک عذاب ان کو دیا جائے گا۔ تو یہاں اللہ رب العزت جو ہے اس امت کو بھی فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کی طرح تم کیا نہ کرو، اختلاف نہ کرو۔ اختلاف کی بات اگر یہاں کہی جا رہی ہے تو کس چیز میں؟ اصولی چیزوں میں، فروعی چیزوں میں قیامت تک بھی اختلاف ہوتا رہے گا اور ہونا ضروری بھی ہے۔ اگر نہیں ہوگا تو مسئلہ سمجھ میں اور صحیح طریقے سے مسئلہ سامنے نہیں آ سکتا۔ اب آگے اللہ فرما رہے ہیں دوسری بات قیامت کے تعلق سے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس روز بعضے چہرے سفید ہوں گے اور بعضے چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی کالے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، سو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے یعنی کالے ہوں گے، ان کو کہا جائے گا کہ تم لوگ کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد تم نے کیا کر لیا، کفر اختیار کر لیا، تو اس کی وجہ سے تمہارے چہروں کو آج ہم نے کیا کر دیا، کالا کر دیا ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اس گناہ کی سزا یہ ہے، تمہارے لیے ہم نے اتنا دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے، چلو مزہ چکھو اس عذاب کا۔ تو یہاں جو ہے اللہ رب العزت سورہ قیامہ میں آیتیں آتی ہیں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ۔ اسی طریقے سے 30واں پارہ سورہ عبسہ، اس میں اللہ فرما رہے ہیں وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ۔ یعنی 3 قسم کے آیتیں ہیں یہاں بھی، اور 29ویں پارے سورہ قیامہ کی آیتیں، 30واں پارہ سورہ عبسہ کی آیتیں، تینوں طرح کی آیتیں۔ اور اس کا جو ہے مطلب اگر دیکھا جائے، اس کی تفسیر اگر دیکھی جائے تو تینوں آیتوں کی تفسیر جو ہے ملتی جلتی نظر آتی ہے، اور تینوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے الفاظ کا فرق بیان کیا ہے، لیکن مطلب تینوں کا ایک ہی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ اس دن ان لوگوں کے چہرے
روشن ہوں گے، ان لوگوں کے چہروں پر خوشی ہوگی، ان لوگوں کے چہرے کھلتے ہوئے ہوں گے جو لوگ دنیا میں اللہ کی مان کر زندگی گزارتے تھے۔ منمانی زندگی جو لوگ گزاریں گے ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہو جائیں گے، کالے ہو جائیں گے، اور ان لوگوں کے چہروں سے نحوست گرتی ہوئی نظر آئے گی، اور ان لوگوں کا کوئی بھی جو ہے پرسان حال نہیں رہے گا، کوئی یار و مددگار اس میدان کے اندر نہیں رہے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے اس میدان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس آنے والے حشر کے میدان کو اپنے جو ہے تصور میں لاتے رہنا ہے، اور یہ غور کرتے رہنا ہے کہ بھئی اس میدان میں پوری انسانیت جمع ہوگی۔ ایسا نہیں کہ بھئی صرف ہم اپنے گھر والے رہیں گے، اپنے گاؤں والے رہیں گے، اپنے محلے کے لوگ رہیں گے، ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ رہیں گے، نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر انسان، آخری انسان دنیا کا جو ہوگا، اس کے درمیان میں جتنے انسان آئے مر گئے، جتنے انسان آئندہ آنے والے ہیں، تمام لوگوں کو اللہ ایک ہی میدان میں جمع کریں گے۔ اس میدان میں انبیاء بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، ائمہ اور اسی طریقے سے علماء اور بزرگان دین بھی ہوں گے۔ تو اس میدان میں اللہ رب العزت جو ہے کچھ لوگوں کے چہروں کو اللہ کیا کر دیں گے؟ روشن چمکدار بنا دیں گے، کچھ لوگوں کے چہروں کو اللہ سیاہ کر دیں گے۔ اب جو ہے ہم کو سوچنا ہے کہ بھئی ہم اپنے چہروں کو سیاہ کرنا چاہیں یا پھر چاہتے ہیں، یا پھر جو ہے روشن کرنا چاہتے ہیں۔ روشن اگر کرنا چاہیں تو اس کے لیے محنتوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے مجاہدوں کی ضرورت ہے، کوششوں کی ضرورت ہے۔ کوشش کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اچھا بننے کے لیے محنت کرنا ہے، برا بننے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں، برا بننے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں۔ جو اچھائی کی محنت ہو رہی ہے، محنت کو اگر روک لیا جائے، محنت کو روک دیا جائے تو پھر آدمی خود بخود جو ہے برا ہو جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے جتنا ہو سکے اللہ کی مان کر زندگی گزارنا ہے، اپنی منمانی زندگی ہرگز ہرگز گزارنا نہیں چاہیے۔ یہ تو ہمارے لیے قید خانہ ہے، الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر۔ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے، جنت ہماری کہاں ہے؟ حشر کے میدان کے بعد ہم کو اللہ رب العزت دیں گے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے جنت میں داخلے کی داخلہ عطا فرمائے، کہ یہ جو ہے کوششیں کرنا ہے، محنتیں کرنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے دنیا کے اندر کسی بھی موڑ میں، کسی بھی چیز میں منمانی زندگی نہیں گزاریں گے، اور اللہ کی مان کی زندگی گزاریں گے، اللہ کے نبی کی مان کی زندگی گزاریں گے۔ تو پھر جو ہے حشر کے میدان میں ہمارے چہرے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے، ہمارے چہروں پر خوشی رہے گی، ہمارے چہروں پر جو ہے ایک خوشی کی لہریں چلتی رہیں گی۔ اگر ہم نے منمانی زندگی گزاری تو پھر جو ہے ہمارے چہروں پر اداسی رہے گی، ہمارے چہرے جو ہیں ترش ہو جائیں گے۔ یعنی جیسا کہ آدمی کھٹی چیز کو پسند نہیں کرتا، تو اسی طریقے سے ہمارے چہرے بھی کھٹی چیز کی طرح ہو جائیں گے کہ کوئی آدمی ہمارے چہروں کو دیکھے گا بھی نہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کی زندگی میں رہ کر اللہ کی مان کی زندگی گزاریں، یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ لوگ کیا ہوں گے؟ اللہ کی رحمت میں رہیں گے، وہ لوگ اللہ کی رحمت میں۔ ہم فیہا خالدون، اللہ فرما رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحمت رہے گی۔ ایسا نہیں کہ بھئی صرف اسی میدان میں رحمت، اس کے بعد ختم ہو جائے گی اللہ کی رحمت، ایسا نہیں۔ وہ رحمت کیسی؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحمت اللہ رب العزت دیں گے۔ اور وہ رحمت کیسی ہوگی؟ بہت ساری چیزیں مفسرین فرماتے ہیں جنت کی شکل میں، اور جنت کے جو ہے نعمتوں کی شکل میں اللہ رب العزت دیں گے۔ انہی چیزوں کو جو ہے رحمت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہم فیہا خالدون، اس میں یعنی اس رحمت میں تم لوگ کیا ہوگے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو صحیح صحیح طور پر ہم تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ اللہ کی باتیں ہیں، ایسا نہیں کہ بھئی فلانا آدمی جو ہے اس نے اپنے طرف سے بنا لیا اور بنا کے جو ہے ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ تم میں سے کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ بھئی مفتی صاحب جو ہے اپنے طرف سے بیان کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ اسی بات کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ اے نبی یہ ہماری آیتیں ہیں، ان آیتوں کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتے رہو۔ تو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ مخلوقات پر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ رحیم ہیں، کریم ہیں، ظلم کو بالکل جو ہے اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے۔ اور حدیثوں میں بات آتی ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کے شکل میں رہے گا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم
قیامت کے دن اندھیرے کی شکل میں رہے گا. ظلم اللہ کو پسند نہیں, ظلم کرنے والا بھی اللہ کو پسند نہیں. جب اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے, ظلم کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے, تو پھر اللہ کیسے لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے؟ ہرگز ہرگز ظلم نہیں کر سکتے. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے بالکل. اگر اللہ ظلم کرتے تو پھر دنیا کے اندر اتنا جو ہے اتنی برائی ہو رہی ہے, اتنی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, پھر بھی اللہ رب العزت تمام مخلوق کو جو ہے کھانا دے رہے ہیں, پانی دے رہے ہیں, ہوا دے رہے ہیں, ضروریات پوری ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اللہ رب العزت جو ہے اپنے مخلوق پر بے انتہا رحم کرنے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں جو ہے شروع میں, یعنی کہ جو لوگ شروع سے تفسیر میں موجود ہیں ان لوگوں کو اگر یاد ہو تو بات سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ جس وقت تفسیر ہماری شروع ہوئی تھی 2019 میں, تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر آئی تھی. اس میں اللہ رب العزت کے 2 نام آتے ہیں, رحمان اور رحیم. دونوں کا معنی الگ ہے, دونوں کی تفسیر الگ ہے. رحمان اور رحیم ان کو جو ہے آسانی سے سمجھنے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت بے انتہا رحم کرنے والے, کرم کرنے والے ہیں. اللہ سے بڑھ کر کوئی ذات رحم کرنے والی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت ظلم بالکل نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی ایک آدمی جو ہے چھوٹا جرم کیا ہو, چھوٹا گناہ کیا ہو, اللہ رب العزت اس کو بڑی سزا دے رہے ہو. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اگر کوئی آدمی چھوٹی نیکی کیا ہو اور اس نیکی کا کوئی حساب ہی نہیں لیا جا رہا ہے, ایسا بھی نہیں ہو سکتا. یہ تو صرف دنیا کا ہے, دنیا کا نظام ہے. دنیا میں لوگ جو ہے ظلم سے جو ہے انصاف کرنا چاہتے ہیں, ظلم سے جو ہے حق کو دینا اور لینا چاہتے ہیں. یہ اللہ کی عادت نہیں ہے. اللہ کی عادت یہی ہے کہ بھئی جو آدمی جتنا کرے گا اس کے برابر اس کو جو ہے ثواب دیا جائے گا, جو آدمی جتنا گناہ کرے گا اس کے برابر اس کو جو ہے عذاب دیا جائے گا. اور نیکیوں کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کے اندر بھی جو ہے بات اللہ رب العزت نے فرما دیا, اگر کوئی آدمی ایک نیکی کرتا ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, ایک نیکی کرتا ہے تو ہم اس کو 10 گنا بڑھا کر دیں گے. نیکی صرف نیکیوں کا ثواب 10 گنا بڑھے گا. اگر کوئی آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کا بدلہ ایک ہی گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. تو اللہ رب العزت جو ہے بہت ہی رحیم ہے, بہت ہی کریم ہے. آگے اللہ فرما رہے ہیں, آخری آیت ہے, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ ہی کی ملک ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. زمین میں جو کچھ ہے اور آسمان میں جو کچھ ہے تمام چیزیں اللہ کے لیے ہیں, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الحمدللہ رب العالمین, ہر قسم کی تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. تو تمام قسم کی جو ہے چیزیں اللہ کی ہیں, اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ ہی کی طرف سب مقدمات رجوع ہوں گے, یعنی کہ تمام چیزیں اللہ کی طرف رجوع ہوں گی, چاہے وہ انصاف کا ہو چاہے ظلم کا ہو. تمام چیزیں اللہ کے دربار میں پیش کی جائیں گی, اور اللہ کے دربار میں جب پیش ہوں گی تو ہر آدمی کو اس کے عمل کے دائرے میں, اس عمل کے جتنا اس نے عمل کیا ہے اس کے بقدر اس کو ثواب دیا جائے گا اور عذاب دیا جائے گا. تو یہ جو ہے آج کی تفسیر ہوئی ہے. آگے انشاءاللہ ایک زبردست جو ہے ایک آیت شریفہ آ رہی ہے جو کہ ہم لوگ بارہا سنتے رہتے ہیں, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. آگے جو ہے مجلس کے اندر یہ آیت ہمارے سامنے آئے گی. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو تفسیر میں جو باتیں چل رہی ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اور ان باتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.